اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ان اللہ سریع الحساب۔ ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہیں، 13ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو لوگوں کے کاموں سے، ان کے معاملات سے، اور وہ غالب ہے، بدلہ بھی لینے والا ہے۔ جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی، پہلی زمین کی بجائے دوسری زمین ہوگی، صاف شفاف، آسمان بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اس واحد قہار کے سامنے۔ پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس دن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ واقع مزید فرمایا کہ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ہیں وہ رال کے ہوں گے، لک کے، سیاہ رنگ کا وہ مادہ جو گرم ہوتا ہے، سخت بدبودار ہوتا ہے، اور اس کو آگ بھی جلدی لگتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لک جو ہے وہ ان کے جسموں پر مل دی جائے گی، جس کی وجہ سے آگ کا عذاب اور زیادہ سخت ہوگا۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر بھی آگ چڑھی ہوگی، آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوا ہوگا۔ چہرہ یہاں ذکر کیا گیا اس اعتبار سے کہ چہرہ جو سب سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے جسم میں، آگ تو سارے جسم پر ہوگی، ہر طرف سے ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے، لیکن چہرے کا ذکر جو ممتاز ہے، جس میں اعضاء ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے، سونگھنے والے، وہ بھی آگ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو یہ کفار کا یہ نتیجہ لازمی ہوگا۔ اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہماری دنیا کے بڑے بڑے کمپیوٹر، کیلکولیٹر اتنی تیزی سے حساب نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ جتنی جلدی کر سکتا ہے۔ اور وہ قیامت کے روز کتنے لوگ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہے، اور ہمیں آدھا دن بھی نہیں ہوگا کہ حساب سب کا ہو جائے گا۔ اور وہ چاہے تو ایک آن میں حساب کر لے، لیکن سب کو دکھانا بھی ہے کہ حساب کیسے لیا جا رہا ہے، کس کس کے ساتھ کیسے انصاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انصاف کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا، رحم کے ساتھ ہوگا، کرم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ویکھاں اپنے عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں تے رحمت والے تے بلے بلے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سفارش نصیب ہو جائے تو پھر گزارا ہو جائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کلام پاک قرآن مجید آیات بینات، یہ صورت مطہرہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے ان کو ڈر سنایا جائے آنے والے وقت سے، اور وہ جان لیں اللہ ہی ایک وحدہ لا شریک، الہ واحد ہے، معبود برحق ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ کہ لوگ یہ بھی جان لیں، سمجھ لیں لوگ، وہ لوگ جو عقل والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، محبوب نے کیا بتایا ہے، اور آخرت میں کیا ہونا ہے۔
یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا گیا، مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی لیے عقل والے اولو الباب جو ہیں وہ سمجھ جائیں، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ایسا ہونا ہے۔ اور عقل سلیم جس کو ملتی ہے اصل میں اس کے لیے یہ بات ہوتی ہے۔ عقل کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عقل وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، عقل آمد زندگانی شد خراب، عشق آمد دین و دنیا کامیاب۔ ایک وہ عقل ہے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے احکامات کے ماتحت ہوتی ہے، وہ اصل میں عقل سلیم ہے۔ تو عقل والے جو ہیں ان مثالوں سے، ان واقعات سے سمجھ جاتے ہیں اور اس طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہو کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔